بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، ہم نے گزشتہ درس کے اندر ماضی شکی، ماضی تمنائی اور فعل مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ یہ فعل مستقبل کے صیغے اور ان سے فقرے بیان ہم نے مکمل پڑھا۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اس کو اچھی طرح یاد فرما لیا ہوگا۔ آج ہم مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے، یعنی ماضی کا بیان ہو گیا، فعل مستقبل کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا۔ اب بات کریں گے ہم مضارع کے حوالے سے۔ فعل مضارع کے اندر بیک وقت یعنی ایک وقت میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل، یعنی حال اور استقبال دونوں کا معنی یہ فعل مضارع ادا کرتا ہے۔ حالانکہ حال کا مستقل بیان آئے گا جیسے مستقبل کا آیا ہے، لیکن مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو آپ سیاق و سباق کے لحاظ سے جملے کا معنی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، کافی فعل مضارع یہ یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد فرما لیں۔ تو الگ الگ مصدروں سے یہاں فعل مضارع کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر نیچے جملے پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے گویت۔ گویت گفتن سے یہ بنا ہے، ایسی خوانت بعد میں ہے تو یہ خواندن سے بنا ہے، تو اسی کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ گویت وہ کہتا ہے یا کہے گا، چونکہ مضارع ہے دو معنی اس میں ہم کر سکتے ہیں، تو میں سب کے دو معنی کر کے ہی آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے یا کہے گا۔ خوانت وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، آپ نوٹ کرتے جائیں، میں تھوڑا تیزی سے یہاں چلوں گا۔ دہد وہ دیتا ہے یا دے گا، کند وہ کرتا ہے یا کرے گا، دارد وہ رکھتا ہے یا رکھے گا۔ یہ الگ الگ مصدروں سے بنی، جیسے جو کند ہے کردن سے بنا، دارد ہے داشتن سے بنا، اسی طریقے سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ آید وہ آتا ہے یا آئے گا، آید وہ آتا ہے یا آئے گا۔ خواہد یہ خاص سے بنا ہے، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ آموزد وہ سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ رسد وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ بوود، ٹھیک ہے؟ اب یہ بوود ہے، ایک ہوتا ہے بود، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھا، اور یہ ہے بوود، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ تو ترجمہ کریں گے وہ ہوتا ہے یا ہوگا، ہوتا ہے یا ہوگا۔ باشد کا بھی یہی معنی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باشد کا معنی بھی وہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ یا بد یہ آفتن سے وہ پاتا ہے یا پائے گا۔ رود وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ شود اب دیکھیں، پیچھے بوود آیا تھا، باشد آیا تھا، دونوں کا معنی ہم نے ایک ہی کیا تھا، ہوتا ہے یا ہوئے گا۔ ایسے ہی یہاں پہ شود آ رہا ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ شود ہوتا ہے یا ہوئے گا۔ باید وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ٹھیک ہے؟ باید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ آرد وہ لاتا ہے یا لائے گا۔ گیرد وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، یہ گرفتن سے بنا ہے، اور آرد یا بردن سے بنا ہے۔ شنوت دیکھیں، شنیدن سے شنوت بنا ہے، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ نویست وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بیند وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ داند وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ نشینت وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ ماند یہ ماندن سے بنا ہے، رہتا ہے یا رہے گا۔ اس کو آپ بالکل بھی لائٹلی نہ لیں، بلکہ اگرچہ آپ کو اس کا حفظ کرنا پڑے، زبانی یاد کرنا پڑے، رٹنا پڑے، رٹ لیجیے، یاد کر لیجیے، مگر سب کے معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ مزہ آئے گا آگے۔ چونکہ جو فقرے آ رہے ہیں ان میں انہی کا استعمال ہوگا، اگر یہی آپ یاد نہیں کریں گے تو نیچے تو آپ کو آزمائش ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو اچھے سے آپ یاد فرما لیجیے۔ اوکے، اب ترجمہ دیکھیے، میں تھوڑا آہستہ کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو کور کرتے رہیں۔ قلمم پیش شما کجا باشد، قلم میرا قلم، پیش شما تمہارے سامنے، کجا باشد کہاں ہوگا، میرا قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگا۔ برادرم چے کنت میرا بھائی کیا کرے گا، تو کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ۔ بیرون رود باہر جائے گا، تو ہم یہاں پہ خاص ایک ہی معنی کر لیتے ہیں، باقی آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیرون رود کیا ہوگا، باہر جائے گا، ٹھیک ہے؟
रुपया भगीरथ, तो दोनों माना हमने बताया, बाहर जाता है जाएगा, रुपया भगीरथ रुपया पकड़ता है या पकड़ेगा। आर्दे गंदुम बियारत, गेहूं का आटा लाएगा, ठीक है। खत नवीसत, खत लिखेगा। सबक के खुद आमोजात, अपना सबक सीखेगा। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, महमूद पेशे शुमा नशीनत, महमूद तुम्हारे सामने बैठेगा, या किताबें खुद बबीनत, या अपनी किताब देखेगा। बीनत माने भी होता है देखना। अगर महमूद बाग रसद, अगर महमूद बाग पहुँचेगा, बाग जाएगा, मेवे ताज़ा याबत, तो ताज़ा मेवा पाएगा। ठीक हो गया। आगे, हर कस रबायत की नमाज कुनत, हर कस हर शख्स, राग को हर शख्स को बायत चाहिए कि नमाज कुनत के नमाज अदा करे। वह पस अज नमाज, और नमाज के बाद, पस माने बाद में, अज नमाज नमाज के, और नमाज के बाद बाज बशनूद, नसीहत सुने, तकरीर सुने। ठीक है। चूँ ही बुबद, जब ये होगा, हम बुबद, तो वो भी होगा, हमाने भी, जब ये होगा तो वो भी होगा। ई फ़िक्रा छः माना दारत, ई फ़िक्रा ये जुमला छः माना दारत क्या माना रखता है। अगर हामिद दानत बगोयत, अगर हामिद जानता है बगोयत, तो कहे। वह हर चे ख्वाहत बखानत, वह हर चे और जो कुछ, ख्वाहत चाहता है, बखानत पढ़े। ठीक हो गया। अगर हामिद जानता है बगोयत तो कहे, वह हर चे ख्वाहत और जो कुछ चाहता है बखानत क्या करे, उसको पढ़े। किताबश ब के दहत, देखिए किताबश उसकी किताब, ब के किसको, है ना पढ़ा ना, के माने किसको आपने पढ़ा था। तो किताबश का मतलब हुआ उसकी किताब, ब के किसको दहत देता है, उसकी किताब किसको देता है। अगर महमूद आयत, अगर महमूद आएगा, बर असपम सवार शबद, बर असपम मेरे घोड़े पर सवार शबद सवार होगा। मर्द बायत, मर्द को चाहिए, अज याद खुदा, खुदा की याद से गाफिल न मानत, गाफिल न रहे। ओके, क्लियर हुआ। आगे तो फिर ये गर्दान आ गई, एक सीखे आ गए, इसको देख लीजिए। खानद वो पढ़ता है या पढ़ेगा, खानंद वो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, खानी तू पढ़ता है, खानी तुम पढ़ते हो, खाना मैं पढ़ता हूँ, खानी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अहमद कलामुल्लाह मखानद, अहमद अल्लाह का कलाम पढ़ता है। ठीक हो गया। अकनू हमा तिफलान नमाज व खानंद, अकनू अब, हमा तिफलान तमाम बच्चे, नमाज व खानंद नमाज पढ़ते हैं। माँ खत्ते शुमा व खानीम, माँ हम, खत्ते शुमा तुम्हारा खत। ठीक हो गया। व खानी पढ़ें। ठीक है। तो अब ये सवालिया जुमला है, तो माना क्या होगा, माँ खत्ते शुमा व खानीम, क्या हम तुम्हारा खत पढ़ें, व खानी पढ़ो। ठीक हो गया। अगर इन किताब रा बखानी, देखिए यहाँ पे ब वगैरह जहाँ दाखिल होते हैं अक्सर अम्र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनको। तो माँ खत शुमा बखानी, हम तुम्हारा खत पढ़ लें, कह रहे बखानी पढ़ लो। अगर इन किताब रा बखानी, अगर इन किताब रा इस किताब को बखानी तो पढ़े, सआदत हासिल कुनी तो सआदत हासिल करे। ठीक है। मंच खानम, मैं क्या पढ़ूँ, हो गया यहाँ तक। अब ये आखिरी पैराग्राफ आप और देख लीजिएगा। दर हदीस अस्त, हदीस में है, अगर पंज वक्त नमाज कुनीत, अगर 5 वक्त नमाज अदा करोगे, ज़कात माल दहेद, माल की ज़कात दोगे, रोज़े माह रमज़ान दारीद, रमज़ान के महीने के रोज़े रखोगे, ज़ियारत खाने काबा कुनीत, खाने काबा की ज़ियारत करोगे, दाखिले बहिश्त शवेद, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रसूल अलैहिस्सलाम फरमूदास्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, माले के ज़कात आना दहंद, माले के ज़कात आना दहंद, वो माल के जिसकी ज़कात नहीं देते हैं, दरां खैरी नबाशत,
تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بلائی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بلائی اس میں، کوئی خیر، کوئی برکت اس میں نہیں ہوگی۔ تو ماشاء اللہ یہ ایک بیان ہمارا فعل مضارع سے متعلق مکمل ہو گیا ہے۔ اچھے انداز میں آپ اس کو یاد فرما لیجئے گا، اس کے بعد فعل حال کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور پھر انٹرسٹنگ چیزیں یہاں پہ جملے آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ تو یہ یہاں تک آپ اچھے سے تیاری فرما لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ریپیٹ کر لیں یا پھر ہم سے رابطہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔